بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنیٰ چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا۔ اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کا۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ ادا بھی نہایت بے ادبانہ تھی کہ پیغمبر کا نام لے کر پکارا۔ جب انبیاء علیہ السلام کا خالی نام لیا جائے بے ادبی ہے، تو ان کو بشر اور الچی کہنا کس طرح گستاخی نہ ہوگا؟ غرض انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ ایک کھانے سے مراد ایک قسم کا کھانا ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ کو ان چیزوں میں طلب گناہ نہ تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت سے بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی کمینگی اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا، اور تسلط جالوت و حادثے کے بعد تو وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہود کی ذلت تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نام کو ان کی سلطنت نہیں، اور ناداری یہ کہ مال موجود ہوتے ہوئے بھی حرص سے محتاج رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام و صالحہ کی بدولت جو انہیں رتبے حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے ارضی پیداوار کی خواہش کی، یا اس طرح کی اور خطائیں جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استعدادیں باطل ہوئی، اور نہایت کبھی افعال اور عظیم جرم ان سے سرزد ہوئے جو ان کی ذلت و خوارگی کا باعث بنے۔ جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، اور یہ قتل ناحق تھے، باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر ایسی آسمانی استدعا کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب نازل ہوئی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کیا اور عہد پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔